پھر ہمارے پاس ایک اور سوال یہ بھی آیا، قربانی کا جانور عیبدار ہو جائے تو کیا بدل دینا جائز ہے؟ اگر ایک شخص نے قربانی کا جانور خریدا اور خریدتے وقت وہ بالکل ٹھیک تھا، کوئی عیب نہیں تھا، لیکن بعد میں اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی اور وہ صحیح جانوروں کے ساتھ چلنے سے قاصر ہو گیا، تو اس حالت میں اس کو ذبح کیا جائے گا تو یہ قربانی ادا ہو جائے گی. لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ قربانی کب کرنی ہے؟ قربانی کے ٹائم میں. ٹھیک ہے. علماء کہتے ہیں کہ اس کی قربانی ادا ہو جائے گی کیونکہ اب یہ قربانی اس پر امانت ہے، اس کو لازمی ادا کرنی ہے، اور جانور میں یہ عیب اس کے فعل سے پیدا نہیں ہوا یا اس کی زیادتی سے نہیں ہوا، تو اس پر کوئی تاوان نہیں، کوئی جرمانہ نہیں، کوئی بدل نہیں، اور یہ قربانی ادا ہو جائے گی. ایسا اکثر لوگوں کے ساتھ ہو جاتا ہے کہ قربانی کا جانور لائے تھے، بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، اچھا بھلا تھا، کوئی عیب نہیں تھا، لیکن چلتے چلتے گر گیا یا پھسل گیا تو اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی. اب صبح عید ہے، تو ایسے میں اس جانور کو جب قربان کیا جائے گا تو قربانی ہو جائے گی. جانور کو تبدیل کرنا ضروری نہیں ہے. پھر ایک اور سوال ہمارے پاس آیا، جانور جو قربانی کے لیے خریدا، یعنی بکرا یا گائے، وہ کھو جائے یا مر جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ بکرے کے عوض بکرا خریدے یا گائے میں حصہ ڈالے یا قربانی ہو گئی؟ ایسا بھی ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ. تو علماء کہتے ہیں کہ قربانی ہو گئی، اس کے عوض بکرا خریدنے کی کوئی ضرورت نہیں. ہاں، مزید ثواب کے لیے کرے تو کوئی حرج نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ اس کی قربانی کو قبول فرمائے گا، لیکن اگر وہ اضافی قربانی کرتا ہے تو انشاءاللہ اس کو اضافی اجر و ثواب ملے گا. بڑی مشکل سے لوگ جانور خریدتے ہیں، پھر خرید کے لاتے ہیں، بیمار پڑ جاتا ہے، مر جاتا ہے جانور، اس کو ذبح کرنے کا بھی ٹائم نہیں ملتا، ایک عام ذبیحہ جس کو ہم کہتے ہیں وہ کرنے کا ٹائم بھی نہیں ملتا، اس امید پر کہ یہ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اچانک وہ مر جاتا ہے یا پھر کھو جاتا ہے، تو اس صورتحال میں اس کی قربانی عند اللہ قبول ہوگی انشاءاللہ. کیا حاملہ جانور کی قربانی جائز ہے؟ یہ سوال بھی بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں. راجح یہی ہے کہ گھریلو جانوروں میں سے حاملہ جانور عید کی قربانی میں کفایت کرے گا، بشرطے یہ کہ اس جانور میں کوئی اور عیب موجود نہ ہو، کیونکہ جو عیب ہم نے پڑھے تھے حدیث میں، اس میں جانور کا حمل سے ہونا عیب نہیں بتایا گیا. اسی لیے اگر کوئی جانور حمل سے ہو تو اس صورتحال میں بھی اس کی قربانی ہو سکتی ہے. اس بارے میں روایت آتی ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اونٹنی نحر کرتے ہیں اور گائے اور بکری ذبح کرتے ہیں تو ہم اس کے پیٹ میں بچہ پاتے ہیں، کیا ہم اسے پھینک دیں یا کھا لیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر چاہو تو کھا لو، اس لیے کہ اس کا ذبح کرنا اس کی ماں کا ذبح کرنا ہے. اسے ابن حبان نے روایت کیا ہے. ٹھیک ہے. اور ترمذی کی روایت میں آتا ہے کہ حاملہ جانور کے پیٹ میں موجود بچہ اس کی ماں کو ذبح کرنے سے حلال ہو جائے گا. ان احادیث کی روشنی میں واضح ہوا کہ پیٹ میں موجود بچہ ہر حال میں حلال ہے. اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جانور کے حاملہ ہونے کا علم ذبح سے پہلے ہو جائے تو اس کے بعد بھی اس کی قربانی صحیح ہے. تو حاملہ جانور کی قربانی جائز ہے اور اس کے پیٹ کا بچہ بھی حلال ہے. کچھ علماء اس سے منع کرتے ہیں، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ حمل کی وجہ سے جانور کا گوشت اچھا نہیں رہتا، اس کا پیٹ خراب رہتا ہے، کیونکہ اس کے گوشت میں اتنی انرجی نہیں رہتی پھر، کیونکہ وہ آلریڈی جانور حمل سے ہے تو اس کا حمل بھی اس کی طاقت لے رہا ہوتا ہے. اس وجہ سے علماء اس کو ریکمینڈ نہیں کرتے. لیکن اگر کوئی جانور لے آیا ہے اور اسے پتا نہیں تھا کہ یہ حمل سے ہے اور وہ اب پریشان ہو رہا ہے کہ میں اس کی قربانی کروں تو قربانی صحیح بھی ہے یا نہیں، جائز بھی ہے یا نہیں، تو جائز ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے پیٹ سے جو بچہ نکلے گا اس کا کھانا بھی جائز ہے.